Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching Current Affairs, a fortnightly glance with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आया था ऑन डिले ऑफ इलेक्शंस इन पंजाब एंड केपी, उसके हवाले से और उसका इलेक्शंस के हवाले से क्या कनेक्शन है, उसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या हैं, उसके डिफरेंट कंसिक्वेंसेस क्या हैं उस डिसीजन के, पॉलिटिकल क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, उनके हवाले से हम ज़रा एक बेसिक एनालिसिस जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे. बट बिफोर आई गो ऑन टू एक्सप्लेन दैट, नाज़रीन एक छोटी सी इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली वर्ल्ड टाइम्स में एक मैगज़ीन पब्लिश हुआ जिसका नाम है क्वार्टरली पॉलिटिकॉन. ये क्वार्टरली पॉलिटिकॉन पहला इशू नहीं है, इससे पहले भी पब्लिश हुआ था लास्ट 2022 के एग्ज़ाम से पहले. एंड इन दैट क्वार्टरली पॉलिटिकॉन व्हाट वी डू इज़ हम डिफरेंट इंटरनेशनली एक्लेम्ड जो जर्नल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके वो आर्टिकल्स जो कि हाई क्वालिटी आर्टिकल्स होते हैं दैट परटेन टू डिफरेंट कॉमन टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट CSS सब्जेक्ट्स, जैसे करंट अफेयर्स है, US हिस्ट्री है, IR है, पॉलिटिकल साइंस है, पाकिस्तान अफेयर्स है, इवन ऐसे उसमें आपको हेल्प करते हैं. उन आर्टिकल्स को हम कंपाइल करके वह आपके सामने प्रेजेंट करते हैं. उस हवाले से एक वीडियो भी मौजूद है वर्ल्ड टाइम के जो YouTube चैनल है उसके ऊपर. वो क्वार्टरली पॉलिटिकॉन का जो न्यू इशू है दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड लास्ट वीक and it is available in the market, and this will be greatly helpful to those who are appearing in PMS this year or special exam of the CSS later on, और जो 2024 का CS का एग्ज़ाम देंगे. this journal would be a great help to them, और आपको इंटरनेशनली सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी what articles are important and relevant, जो हाई क्वालिटी के आर्टिकल्स हैं. so this will be a great help to you and it is available in the market. और उसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी. अब नाज़रीन अपने टॉपिक पे आते हैं विच इज़ आई सेड सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था कुछ दिन पहले, दैट डिसीजन इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड सो वैलिड बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी कि ये जो डिसीजन है इट विल बी नोन इन हिस्ट्री टू हैव वेरी प्रोफाउंड इम्पैक्ट्स इन पाकिस्तान. और ऑलरेडी नाज़रीन बहुत सारे स्कॉलर्स इस डिसीजन को और इस सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं what happened in 1997 जब जुडिशल क्राइसिस आया which was linked to the political crisis of Pakistan at that time. तो लेट्स सी कि इस क्राइसिस की, इस कॉन्फ्लिक्ट की, इस इशू की बैकग्राउंड क्या है. नाज़रीन, हम जानते हैं कि लास्ट ईयर अप्रैल के महीने में, इसी महीने में जो PTI की गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट डिसमिस की गई और उसकी जगह पे PDM की जो गवर्नमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ शहबाज शरीफ साहब, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन सेंटर इन पाकिस्तान. ऑल्दो एट दैट टाइम पंजाब में और KPK में PTI की गवर्नमेंट्स थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो थी इट वाज टेकन अवे फ्रॉम द PTI एंड गिवन टू द PDM गवर्नमेंट. ऑल्दो उस गवर्नमेंट के रिमूव होने को PTI कॉल्ड इट अ कंस्पिरेसी विद द कम्बिनेशन ऑफ द फॉरेन एंड द डोमेस्टिक एक्टर्स, लेकिन जो अपोजिशन थी दे कॉल्ड इट अ विक्ट्री, बट अगेन इट वाज समथिंग दैट वाज कंट्रोवर्शियल. उसी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट रिमूव हुई, उसी को लेकर इमरान खान साहब ने एक पब्लिक कैंपेन चलाई और उस कैंपेन का आइडिया ये था कि बिकॉज हिज गवर्नमेंट वाज आउटस्टेड थ्रू अ कंस्पिरेसी, तो जो सोल्यूशन है वो ये है कि एक नए फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएँ, कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाए जाएँ. बट ऑब्वियसली बात है PDM गवर्नमेंट जो थी इट वांटेड कि वो पहले एक इकॉनमी को स्टेबलाइज कर ले, एक पॉपुलर बेस अपने फेवर में बना लें, फिर इलेक्शन में जाना दैट वुड हैव फेवर्ड देम इन द अल्टीमेट इलेक्शंस. लेकिन इमरान खान साहब को लगा कि वो शुरू में पॉपुलर हैं बिकॉज ऑफ हिज ऑफेंसिव एंड कन्फ्रंटेशनिस्ट नैरेटिव, और उनको लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर इलेक्शंस. बट PDM गवर्नमेंट वाज रिलक्टेंट डिस्पाइट इमरान खान्स डिफरेंट प्रोसेशंस, लॉन्ग मार्चेस. PDM गवर्नमेंट वाज स्टेडफास्ट ऑन दिस आइडिया दैट देयर बी नो इलेक्शंस बिफोर टाइम, और जो टाइम है नाज़रीन दैट इज़ लाइकली टू बी अक्टूबर दिस ईयर लेटर ऑन. उसी कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट को प्रेशर डालने के लिए ही अनाउंस दैट ही विल बी डिसॉल्विंग द पंजाब असेंबली एज वेल एज द KPK असेंबली बिकॉज ही थॉट दैट इफ़ दीज असेंबलीज आर डिसॉल्व तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो रिक्वायरमेंट है 90 डेज़ के इलेक्शन की वो होके रहेंगे, और अगर 90 डेज़ में इलेक्शन पंजाब असेंबली के होंगे, KPK होंगे, तो गवर्नमेंट विल हैव नो चॉइस बट टू गो फॉर द जनरल इलेक्शंस. इट विल बी कंपेलिंग द गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, कि वो इलेक्शन में चले जाएँ. तो इमरान खान साहब के पास जो लास्ट गैम्बल था ही प्लेड इट, और उन्होंने डिस्पाइट सम अपोजिशन फ्रॉम इंटरनल पार्टी मेंबर्स उन्हें असम्बलीज को डिसॉल्व किया, होपिंग कि वहाँ पे एक जो है वो एक नई जो है इलेक्शंस होंगे जिसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी कि वो जनरल इलेक्शंस को ये अनाउंस कर दे. लेकिन हमने देखा कि पहला सेटबैक उनको तब लगा जब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी वहाँ पे KPK में और पंजाब में, स्पेशली पंजाब के अंदर, और उस गवर्नमेंट के बारे में जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी,
وہ گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی لوگ ہیں وہ اسے اینٹی پی ٹی آئی انٹرم گورنمنٹ سمجھتے ہیں. اور پچھلے کچھ مہینوں کے جو 1-2 مہینوں کے واقعات ہیں اس میں کسی حد تک میڈیا کے اندر بھی یہ پرسیپشن موجود ہے دیٹ دس گورنمنٹ از ہیونگ اے ٹلٹ ٹورڈز دا پی ڈی ایم اینڈ اٹ از ہیونگ سم کائنڈ آف اینٹی پی ٹی آئی ایجنڈا, جس کی ڈفرینٹ ہم نے ریزن بھی دیکھی. بہت سارے کیسز بنائے گئے, میڈیا میں اسٹیٹمنٹس دی گئیں, وائلنس کیا گیا پی ٹی آئی پروٹیسٹ کے اوپر بہت سی جگہوں پہ جا کے. لیکن جب یہ چونکہ پنجاب کے اندر اسمبلی ایز پر کانسٹیٹیوشن نئے الیکشنز ہونے تھے 90 ڈیز کے اندر, لیکن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ہم نے دیکھا کہ پے در پے اکنامک کرائسس کا سامنا کرنا پڑا. کچھ مس مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, ہم نے دیکھا پہلے مرزا اسماعیل صاحب آئے تھے, پھر اسحاق ڈار صاحب آئے, اور کچھ جو ہے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ بیانڈ دا کنٹرول آف پاکستان ہے, جیسے انٹرنیشنل انفلیشن ہے یا انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے. بیکاز آف دیٹ اکنامک کرائسس اور آئی ایم ایف کے جو ڈیل ہے وہ بھی ڈیلے ہوتی جا رہی ہے کچھ مہینوں سے, پی ڈی ایم گورنمنٹ از ناٹ سو پاپولر ان دا پبلک. دے نو دیٹ دے آر ناٹ سو پاپولر اینڈ obviously دے ہیو سم پاپولر بیس, اور اسپیشلی مریم نواز کے جو جلسے ہیں دے آر ٹیسٹمنٹ ٹو دس فیکٹ دیٹ پی ایم ایل این از اسٹل پاپولر ان پنجاب. بٹ obviously in elections we have to see in terms of relative gains, تو پی ٹی آئی is considered to be relatively more popular especially the urban areas of پنجاب. تو پی ڈی ایم کو گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو گو فار الیکشنز, پولیٹیکلی اٹ ول بی سوسائڈ ٹو گو فار پنجاب الیکشنز, اور اگر وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ان کی لاس کی صورت میں ہوں گے. اینڈ پی ایم ایل این کین ناٹ افورڈ ٹو لوز پنجاب بیکاز پی ایم ایل این از پرائمرلی اے پنجاب بیسڈ پارٹی. تو اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے ایک گریجولی ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا ڈفرینٹ لوگوں کی طرف سے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ضروری نہیں ہے. کچھ لیگل ایکسپرٹس کی طرف سے انٹرپریٹیشنس کی گئیں, کچھ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس آئی گئیں, اور جو ریزن بتائے گئے وہ obviously باتیں پولیٹیکل نہیں تھے, وہ کچھ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن تھے اور کچھ لیگل اور کانسٹیٹیوشن ایشوز تھے. 2-3 ریزن میں سے ایک یہ تھا کہ بیکاز ایز پر دا کانسٹیٹیوشن جو نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, نیا سینسس ہوتا ہے, اس کے اکارڈنگلی نئی حلقہ بندیاں ہوں اور اس کے اکارڈنگلی الیکشنز ہوں. ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جانے سے پہلے اناؤنس کیا کہا کہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا پاکستان میں پہلی دفعہ. 2017 میں سینسس ہوا تھا لیکن اس کے اوپر کچھ اعتراضات آئے, تو 2021 میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ دوبارہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا. اب ڈیجیٹل سینسس جب ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس سینسس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں, اور نئی حلقہ بندیوں کے بعد الیکشنز پاسبل ہوں گے, اینڈ اٹ وڈ ٹیک اراؤنڈ 4 to 5 months. اینڈ دیٹس وائی پی ڈی ایم گورنمنٹ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی چونکہ ہم پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن کر نہیں سکتے, اس لیے ہم جو ہے وہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرنے کے پابند نہیں ہیں, وی کین ناٹ ڈو اٹ. دوسری ریزن انہوں نے کہی ایڈمنسٹریٹو ریزن, انہوں نے کہا بیکاز انہوں نے کہا جی ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل, انہوں نے کہا کہ بیکاز ابھی انٹرم گورنمنٹ ہے پنجاب میں اور ایز پر دا کانسٹیٹیوشن الیکشن انٹرم گورنمنٹ کے اندر ہونے چاہیے, تو اب جو الیکشنز ہیں وہ اگر انٹرم گورنمنٹ کے اندر ہو جاتے ہیں پنجاب میں, اس کے بعد اکتوبر میں جنرل الیکشنز ہونے ہیں, اور جنرل الیکشنز میں جب پنجاب میں دوبارہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس پہ الیکشن ہوگا تو اس وقت پنجاب میں یا کسی نہ کسی پارٹی کی گورنمنٹ, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پی ڈی ایم ہو, تو کیا ایک انٹرم گورنمنٹ کے بجائے پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھی ہوگی اور اس کے انڈر جنرل الیکشنز ہوں گے, تو کیا یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں ہے؟ تو یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ وہ الیکشن جو جنرل الیکشنز ہیں وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے, اور اس لیے ابھی پروونس کے الیکشن کروانا مناسب نہیں ہے, اکٹھے الیکشن ہوں گے اکتوبر میں جا کر. تیسری وجہ ناظرین وہ سیکیورٹی ریزنز کرا دیتے ہیں. سیکیورٹی سچویشن پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ریسرجنس آف ٹیررزم ہوا, اور اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ملٹری از بزی ان کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز, پولیس بھی کسی حد تک بزی ہے. بہت سگنیفیکنٹ وائلنس تو نہیں ہے, بٹ دیر از کنسرن ان پاکستان اینڈ گلوبلی اباؤٹ دا ریسرجنس آف ٹیررزم ان پاکستان. اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے کہا جی ہم الیکشنز کی ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتے. اور اسی حوالے سے میں دیکھا منسٹری آف ڈیفینس نے, انٹیریئر منسٹری نے, دے ہیو شون دیئر ریلیکٹنس ٹو پرووائڈ دی فورس ٹو الیکشن کمیشن دیٹ کوڈ ہیلپ انشور دا سیکورٹی آف الیکشنز اور الیکٹورل کمپینس. آخری ناظرین وجہ جو ہے وہ ہے فائنینشیل ایشوز. چونکہ ہمارا اس وقت پاکستان فائنینشیل کرائسس میں ہے, تو فائنانس منسٹری سیڈ دیٹ دے آر انیبل ٹو پے فنڈس فار دا الیکشنز. 21 بلین روپیز ڈیمانڈ کیے گئے تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے فار پنجاب اینڈ کے پی کے الیکشنز, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ announced that it is not financially possible because of the negotiation with IMF, because of the financial constraints, یہ possible نہیں ہے. So because of multiple of these factors ہم نے دیکھا پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ ایک reluctant رہی ہے. Although scholars کے نزدیک the real reason is not administrative or constitutional, the real reason is political because they know that they are not popular. But obviously بات ہے ناظرین, یہ popular سپورٹ کا جو نیریٹو ہے یہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم جو ہے وہ آفیشیل لیول پہ اٹھا نہیں سکتی because it will have a political cost to themselves.
اب ناظرین آتے ہیں، جب یہ کرائسس چلا تھا دیور ریلیکٹنٹ، تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی وینٹ ٹو سپریم کورٹ میں کیس چلا. اس کیس کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بینچ کے اندر انٹرنل ڈویژنز آئیں، چیف جسٹس صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس کے اندر 2 ججز جو تھے دے ہیو ایکسپریس دیئر اون ریزرویشنز اینڈ دے سمپلی کیم آؤٹ آف اٹ. 2 ججز کے اوپر اعتراضات تھے پی ڈی ایم کی طرف سے بھی اور کچھ سٹنگ ججز کی طرف سے بھی، اور ان 2 ججز نے خود کو جو ہے وہ سپریٹ کر لیا. تو پیچھے 5 جو ممبرز تھے، 3 ممبرز تھے، وہ 5 ممبرز کا بینچ جو ہے وہ بنا، اور اس 5 ممبر کا جو بینچ ہے اس نے پھر ڈیسیژن دیا تھا 1 مارچ کو، اور اس ڈیسیژن کے اندر کہا کہ جو الیکشنز ہیں دے شوڈ بی ہیلڈ ود ان 90 days ود اے بیئر منیمم kind of extension can be given، یعنی least number of days could be added later on because administrative factor کی وجہ سے کچھ 90 days کی لمٹ جو ہے وہ کراس ہو جائے گی، بٹ لمیٹڈ ڈیز میں ہو سکتی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس جو ڈیسیژن تھا اس کے اوپر بھی پی ڈی ایم کا گورنمنٹ بڑا کنفرنٹیشنس تھا، انہوں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے، اور اس میں پھر ایک کانسٹیٹیوشنل ڈبیٹ بھی بنی، بیکاز جو 2 ججز نے اعتراض کیا اور 3 ججز نے سپورٹ کیا. 2 ججز نے جو اپنا ڈسینڈنگ نوٹ لکھا، انہوں نے کہا جو پریویس 2 ججز ہیں ان کی ورڈنگ بھی اس میں شامل ہے، دے سپورٹ دیئر آرگومنٹ. تو گورنمنٹ کی انٹرپریشن یہ تھی یہ 4-3 کا ڈیسیژن ہے، اینڈ دس ڈیسیژن مطلب جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے اٹ مینس دیٹ نو ڈیسیژن از ٹیکن. جو الیکشن کا آرڈر کیا گیا الیکشن کمیشن کو وہ ویلڈ نہیں ہے، بیکاز 4 ججز نے مخالفت کی. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی ہے اور جو سپریم کورٹ ہے اس کی انٹرپریشن یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ 3-2 کا ڈیسیژن ہے، جس میں پریڈومننٹلی اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ 90 days کے اندر الیکشن ہونے چاہیے ود منیمم ایبریشن ہو سکتی ہے، منیمم ایکسٹینشن ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا 3-2 کا ڈیسیژن سمجھ کے یہ مانا، اور انہوں نے الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کر دی وچ واز دی 30th April واز ڈکلیئرڈ ٹو بی دا ڈیٹ کہ جو پنجاب میں الیکشن ہونے اور کے پی کے میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب الیکشن کمیشن نے اس کے لیے ارینجمنٹ کرنا شروع کی تو گورنمنٹ ریفیوز ٹو پرووائڈ فنڈس، دے ڈکلائن ٹو پرووائڈ سیکورٹی، اور الیکشن کمیشن واز لیفٹ ود نو ادر آپشن بٹ ٹو ڈیلے دا الیکشنس. تو ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ویک اور سو بیفور الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا کہ وہ الیکشنس کو ڈیلے کر رہے ہیں، اور بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو دا مینس اینڈ ریسورسز ٹو گو فار الیکشنس. اور انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی 8 اکتوبر 2023 کو، کہا کہ جو الیکشنز ہوں گے کے پی اور پنجاب میں، اور وہ الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشنز کے ساتھ ہی ہوں گے. جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تو اس کی بعد پی ٹی آئی اپوز دیٹ، پی ڈی ایم ویلکمڈ اٹ، اور پی ٹی آئی کی طرف سے سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی، بیکاز اپیرنٹلی دس الیکشن کمیشنز ڈیسیژن ٹو ڈیلے دا الیکشنز واز اے وائلیشن آف دا 1 مارچ ڈیسیژن اناؤنسڈ بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ میں کیس چلا اور کنٹروورسیز اس وقت بنی جب اس 5 ممبر کا بینچ جب ہیئرنگ کرنے آیا تو ان میں سے 1 by 1 2 ججز نے دے ڈکلائنڈ ٹو بی پارٹ آف دس بینچ. ان میں سے ایک جج صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ وہ اس صورت میں اس کا حصہ بنیں گے بینچ کا جب فل کورٹ بنے گا. تو فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیمانڈ تھی، پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایک فل کورٹ بینچ بنے اور وہ اس کیس کی سماعت کرے. لیکن جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا آرگومنٹ جو کیس کے ڈیسیژن میں بھی کہا گیا کہ بینچ بنانے کا اختیار جو ہے دی پارٹیز کین ریکویسٹ فارمیشن آف ڈفرنٹ بینچز، بٹ جو پاور ہے ڈسکریشنری پاور ہے اٹ لائز ود دا سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان. تو کہیں نہ کہیں پہ سپریم کورٹ نے اس ڈیسیژن کو اناؤنس کیا، جس کا پی ڈی ایم نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ دے ول ناٹ ایکسیپٹ دا ڈیسیژن، پی ٹی آئی واز ایکسیپٹنگ اٹ. سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا، اٹ کیم 2 days بیک، اور اس ڈیسیژن کے اندر انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو الیکشنز ہیں دے شوڈ بی ہیلڈ آن 14th May. تو پہلے 30th April کی ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دی تھی، اس کو بیکاز آف ایڈمنسٹریٹو ریزنز ڈیلے انہوں نے 2 weeks کو ایکسٹینڈ کر دیا، اور 14th May واز فکس ایز اے ڈیٹ فار الیکشنز. اور جو الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ جو ہے وہ اس کے لیے ارینجمنٹ کرے. فیڈرل گورنمنٹ واز آرڈرڈ ٹو ٹرانسفر 21 billion rupees ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان بائی April 10. اور منسٹری آف ڈیفینس کو کہا گیا، الیکشن کمیشن کو گورنمنٹ کو الیکشن کمیشن کو کہا گیا دیٹ اٹ شوڈ سیک security from the government. If government refuses to provide funds or security, election commission was asked to approach the Supreme Court of Pakistan. یہ ڈیسیژن آبویسلی دوسرے لفظوں میں جو پریویس ڈیسیژن تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جس میں انہوں نے الیکشن کو ڈیلے کیا تھا 30th April سے 8 اکتوبر تک کا، اس ڈیسیژن کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا گیا، جوڈیشل ریویو ایکسرسائز کیا گیا اگینسٹ الیکشن کمیشنز آرڈر. ہم نے دیکھا ناظرین یہ ڈیسیژن جو ہی اناؤنس ہوا تو گورنمنٹ اگین کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اسی دن، اور اس کیبنٹ نے کہا کہ دس از ناٹ پاسبل. ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے جو لیڈرز ہیں اسپیشلی مریم نواز صاحبہ، شی ہیڈ اوپنلی کرٹیسائز جوڈیشری، اور اس حد تک بات کی کہ جب میٹنگ ہوئی تو اٹ واز رپورٹڈ بائی ڈفرنٹ میڈیا سورسز کہ 3 ججز جنہوں نے ڈیسیژن دیا ہے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے فار وائلیٹنگ دا رولز ان دا سپریم جوڈیشل کونسل.
آج جب میں آپ سے بات کروں تو ابھی تک تو ایسا کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا, بٹ دیر از اے ڈبیٹ گوئنگ آن ود ان دا پی ڈی ایم آن دیٹ. لیکن ایک بات ہے, پی ڈی ایم گورنمنٹ ہیز اوپنلی اینڈ پبلکلی ڈیسائڈیڈ دیٹ اٹ ول ناٹ سپورٹ دس ڈیسیژن اینڈ اٹ ول ناٹ ایون فالو اٹ. ناظرین, کسی سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے ڈس ایگری کرنا رائٹ ہوتا ہے, بٹ اس کو فالو نہ کرنا, اور وہ بھی آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ, دیٹس اے ہیوج تھنگ ان پاکستان, ویری ویری ریئر ان پاکستانز پولیٹیکل ہسٹری. لاسٹ ٹائم جب ایسے ڈیسیژن ہوئے تھے تو اس میں ایک جو ہم دیکھتے ہیں, جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کروایا جائے, تو اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کافی کنٹروورسی بنی تھی. پی ٹی اے واز انٹل دا لاسٹ مومنٹ اینڈ دا لاسٹ ویری منٹس آف دا ڈیڈ لائن گیون بائی دا سپریم کورٹ, کہیں نہ کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ریزسٹ کیا, لیکن وین دا ٹائم کیم دے سرنڈرڈ ٹو دا کورٹس آرڈر. لیکن اس وقت بھی ایک تھا کہ جی پی ٹی آئی شاید ایکسیپٹ نہ کرے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تاریخ میں بہت سارے واقعات ہوئے. 1997 میں ہوا جس کی بات کی جاتی ہے کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی وہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژنس کو وائلیٹ کرنے کے بارے میں کھل کے کہہ چکی تھی, سپریم کورٹ ڈیوائڈ ہو گئی تھی. اب بھی جو گورنمنٹ ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے. اس کو ہم تاریخ میں کہہ سکتے ہیں اٹ از انپریسیڈنٹڈ. یہ پہلی دفعہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کائنڈ آف ناٹ ایگزیکٹلی بٹ کائنڈ آف گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سول نافرمانی کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم نے اپوزیشن کو دیکھا, عمران خان صاحب کو دیکھا یہ ڈیسیژن کرتے ہوئے, یا اپوزیشن میں تھے. گورنمنٹس کورٹس کے ڈیسیژن نہ مانیں, جو کہ آبویسلی دے آر آفیشلی پارٹ آف دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, اس کے ڈیسیژن کے خلاف جانا دیٹ از ویری ریئر اینڈ ویری انپریسیڈنٹڈ. اسی لیے ناظرین, یہ جو گورنمنٹ کی ریزسٹنس پالیسی ہے اٹ از کریٹنگ اے کائنڈ آف ڈیوائڈ ان اے کنٹری اینڈ نارکک کنڈیشنز ان پاکستان. یوزلی یہ کام اپوزیشن کا ہوتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں, بٹ اس دفعہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ پالیسی نظر آ رہی ہے. اب ناظرین آتے ہیں کہ اس سارے جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. وٹ کوڈ بی دا پاسبل امپیکٹس آف آل آف دس ڈیبیٹ, بیکاز گورنمنٹ از لائکلی ٹو ناٹ ایگری ود دیٹ. ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے تو ڈیٹ اناؤنس کر دی, اسکیجول اناؤنس کر دیا ایز پر سپریم کورٹ آرڈرز. گورنمنٹ از اسٹل ڈیفائنگ اٹ. وٹ کوڈ بی دا کانسیکوینسز آف اٹ. تو آبویسلی ناظرین کچھ کانسیکوینسز تو پولیٹیکل ہیں, کچھ اکنامک ہیں, لیکن جو پریڈامننٹ ہیں وہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ہیں, اور ساتھ میں پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں. اس کے بارے میں بڑا اچھا ڈان نے ایک آرٹیکل لکھا, ان کا اٹ از پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری اور جوڈیشلائزیشن آف دا پالیٹکس. ناظرین, پاکستان میں نہ پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری نہ ہی جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کوئی یونیک فینامنا ہے. اٹ ہیز ہیپنڈ ان پاکستان فار سو لانگ ان پاکستانز ہسٹری. کیا یہ پاکستان کے اندر اس کے لیگل کانسیکوینس کیا ہوں گے, کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کانسٹیٹیوشنل باڈیز کے لیے کیا کانسیکوینس ہوں گے؟ آبویسلی ناظرین, جب سپریم کورٹ کا آرڈر گورنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو دس وڈ کریٹ اے پریسیڈنٹ. اور پریسیڈنٹ یہ ہے کہ کل کوئی ایک عام انڈیویجول یا کوئی پروونشل گورنمنٹ یا کوئی اسٹیٹ کا ادارہ یا کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن جس کے بارے میں سپریم کورٹ ڈیسیژن نہیں دے گی, سپریم کورٹ ڈیسیژن دے گی اس کے حوالے سے, اور اس پہ عمل کروانا چونکہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, اگر گورنمنٹ اپنے حوالے سے جو ڈیسیژنز ہیں ان کو انفورس نہیں کرے گی, وٹ مورل اینڈ لیگل legitimacy this government will have to implement the other orders of the courts in Pakistan. کسی کو قید کی سزا ہوئی ہے, کسی کو فائنینشیل کمپنسیشن کی سزا ہوئی ہے, کسی کو چوری کی سزا ہوئی ہے, کسی کو سزائے موت ہوئی ہے, تو کیا گورنمنٹ اس پہ عمل پھر کوائے گی؟ تو اس کا ہوتا ہے گورنمنٹ ول چیری پک دا ڈیسیژنز آف دا کورٹ ٹو امپلیمنٹ اور ناٹ. ڈیسیژنس کین بی کوسچن, بہت سارے لیگل آرگومنٹس, لیگل اسکالرس اس کو کوسچن کر رہے ہیں اس بات کو, اینڈ دیٹس اے ویلڈ کوسچنز ایز ویل. لیکن کیا انفورسمنٹ آف جوڈیشری نہیں ہوگی؟ دیٹ وڈ کریٹ اے میس ان پاکستان, دیٹ وڈ میک پاکستان اے بنانا ریپبلک. ایک امیج پاکستان کا جو ہے وہ بڑا اس پر شکار ہو رہا ہے. تو کانسٹیٹیوشن کی جو سینکٹیٹی ہے, جو لا کی سینکٹیٹی ہے, سپریم کورٹ ایز این الٹیمیٹ ڈیسیژن میکنگ باڈی دیٹ ہیز دا رائٹ ٹو انٹرپریٹ دا کانسٹیٹیوشن, اس کی جو سینکٹیٹی ہے دیٹ از کوسچن ان پاکستان. آلدو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, بٹ لاسٹ ٹائم جب بھی یہ سینکٹیٹیز چیلنج ہوئیں ہم نے دیکھا کہ تھرڈ پاور جو تھیں دے انٹروینڈ ان پاکستان. اس کا پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی اسٹیٹ کو نقصان ہوا ہمیشہ. تو اب بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ جو لیگل کرائسس, کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, جس کے اندر ہم نے سپریم کورٹ میں بھی ڈویژن دیکھے ہیں, لائر میں ڈویژن دیکھی ہیں, دیٹ از ایکچولی ویکننگ پاکستان. سیکنڈ ناظرین, ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل امپیکٹ آ رہے ہیں, اور پولیٹیکل امپیکٹ میں دو طرح کے امپیکٹ ہیں. پولیٹیکل پولرائزیشن جو پہلے سے بڑی ہوئی تھی وہ مزید بڑی ہے. ہم نے دیکھا جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہوئی. ہمارے پاکستان کی انفارچونیٹ ہسٹری ناظرین یہ ہے, موسٹ آف دا پولیٹیکل ڈیسیژنز ور سیٹلڈ ان دا کورٹس, اینڈ دیٹ ریئلی ڈڈ ناٹ ہیلپ ان دا اسٹرینتھنگ آف ڈیموکریسی. بٹ اگر میں کوٹ کروں اس وقت کی گورنمنٹ کے ڈفرینٹ منسٹرس کو, تو ان کے نزدیک دے کین گو ٹو اینی لینتھ ان پریونٹنگ دی امپلیمنٹیشن آف دا سپریم کورٹ ڈیسیژنس. اٹ مینس دیٹ
democracy is not the priority. The priority is the ego of different individuals, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो या डिफरेंट इदारों में हो. That has become the norm in Pakistan. तो हमने देखा कि पाकिस्तान में पोलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ी है, बट एक इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट नाज़रीन ये है इस वक्त कि पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त डिवाइडेड नजर आते हैं. बड़े क्लियर इंडिकेशंस हैं दैट कोर्ट इज़ डिवाइडेड, बड़े क्लियर इंडिकेशन है दैट लॉ फ्रेटर्निटी इज़ डिवाइडेड, बड़े क्लियर इंडिकेशंस हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ऑलरेडी डिवाइडेड थी दे आर डिवाइडेड ओवर हियर. हमने ये भी देखा कि हमने जो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर भी हमने कहीं ना कहीं पे उस तरह से यूनानिमिटी नहीं देख रहे थे पिछले कुछ अरसे से जितनी कि हिस्टोरिकली रही है जाके. तो पाकिस्तान एक फ्रैक्चर्ड पॉलिटी बन चुका है, जो कि पहले फ्रैक्चर्ड था लेकिन कंप्लीट फ्रैक्चरिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस नहीं था. अब न सिर्फ इंटर इंस्टीट्यूशनल डिवाइड है जो पाकिस्तान में हमेशा रही है, अब इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डिवाइड जो है दैट इज़ आल्सो अ नॉर्म इन पाकिस्तान, विच इज़ अगेन समथिंग दैट इज़ फर्दर वीकन पाकिस्तान्स पॉलिटी. और लास्ट नाजरीन बट नॉट द लीस्ट जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे है. वी आर इन द मिडेस्ट ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान हिस्ट्री. आवर इन्फ्लेशन इज़ ऑलमोस्ट इन टू 40s, जो 1965 के बाद वर्स्ट इन्फ्लेशन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में. एंड देयर इज़ नो साइन ऑफ IMF बेल आउट पैकेज सो फार. और कोई शॉर्ट टर्म में हमें कोई फॉरेन हेल्प भी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही. वी आर द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट. अभी वही वाला आर्गूमेंट जो पिछले दिनों दिया गया कि पाकिस्तान की अभी लोग लाइनों में खड़े हैं, जो डॉन के अंदर आर्टिकल में भी कहा गया, लेकिन जल्द ही अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो लोग हर चीज़ के लिए लाइनों में खड़े होंगे, बिकॉज दैट्स अ रिस्क दैट पाकिस्तान फेसेस. और इस क्राइसिस में हमें पॉलिटिकल लीडरशिप का सुबह से लेकर शाम तक उन तमाम डिसीजन में शामिल होना जो कि पॉलिटिकल नेचर के हैं. ये शो करता है इकोनॉमी इज़ नॉट द प्रायोरिटी. सो वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इट इज़ इमर्जिंग इन पाकिस्तान. अगर मैं एक फॉरेन इकोनॉमिस्ट को कोट करूँ, आतिफ मियाँ साहब को, तो उन्होंने बड़ा तारीखी जुमला बोला. उन्होंने कहा पाकिस्तान इकोनॉमी वाज इन क्राइसिस, नाउ इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स कैटास्ट्रॉफी. सो दिस इज समथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान. और ये जो क्राइसिस डेवलप हुआ इस डिसीजन की वजह से, रादर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इट हैज़ इंटेंसिफाइड द क्राइसिस दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान. सो टू कंक्लूड नाज़रीन, इस सारी डिस्कशन को मैं अगर कंक्लूड करूँ तो मैं कह सकता हूँ दैट जब भी दुनिया के अंदर इंडिविजुअल्स में कॉन्फ्लिक्ट बनते रहे, तो तारीख में हमने देखा कि हमने यूरोप के अंदर भी देखा पार्लियामेंट्स के और मोनार्क्स के कॉन्फ्लिक्ट बनते रहे. हमने पार्लियामेंट्स और चर्च के कॉन्फ्लिक्ट देखे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट देखे, और अल्टीमेटली वर्ल्ड रियलाइज दैट द सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल इज़ द रिटन डॉक्यूमेंट्स, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, the constitutional document that actually acts as an arbitrator, as a mediator between different individuals and institutions. ना किसी एक इंडिविजुअल की अथॉरिटी, ना दूसरे इंडिविजुअल की अथॉरिटी, rather the collective will, the contract that happened between the people and institutions, social contract, political contract, legal contract जो है वो एक फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रखेगा. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जुमला बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर, मैं जब चाहूँ उसको फाड़ के फेंक सकता हूँ, वैसा ही जो स्पिरिट है, जो सेंस है, वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मौजूद है. जुडिशरी हैव गिवन रॉन्ग डिसीजन इन पाकिस्तान हिस्ट्री, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. कल बिलावल साहब उसकी बात भी कर रहे थे. लेकिन क्या जुडिशरी के डिसीजंस को अगर आप छोड़ देंगे, नहीं मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है 90 डेज़ की लिमिट होगी, फॉलो नहीं करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, वो अच्छे हों या बुरे हों, उसके नताइज आपके लिए अच्छे हों या बुरे हों, इफ़ यू डू नॉट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन देन इट मीन्स द कंट्री डज नॉट एग्जिस्ट, द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट. तो मिलिट्री डिक्टेटर्स में और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में जो थोड़ा बहुत फ़र्क है नाज़रीन, वो ख़त्म हो जाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी गवर्नमेंट्स और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस और पार्टीज़ हैं वो उसको फॉलो नहीं करेंगे. दैट वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ द PTI व्हेन देयर गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड इन द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. द सेम क्रिटिसिज्म इज लेवल्ड नाउ अगेंस्ट द PTM फॉर नॉट विलिंग टू होल्ड इलेक्शंस विद इन 90 days एज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. So the solution, Nazreen, is that we should not listen to any one person or one group or one party. Rather, we should listen to the Constitution of Pakistan, which was developed only after Pakistan got disintegrated. This time, if this Constitution does not exist, God forbids, the same can happen to Pakistan. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and Nazreen, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर होगा one-liner and list of vocabulary. Allah Hafiz.